بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حاضرین و ناظرین اکرام و امہات و اخوات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام کے جس عنوان کے تحت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ عنوان ہے حقوق والدین و ادب والدین۔ دیکھیں، انسان کے دنیا میں آنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہیں، رب کریم کی ذات طیبہ کی عنایات کے بعد، اس کی خلقت ہونے کے بعد، وہ والدین ذریعہ ہیں۔ والدین کے ماں سوا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم علیہ تحیۃ والثناء نے احادیث طیبات کے اندر اتنا زیادہ خدمت کا کسی اور کا درس نہیں دیا۔ والدین ایسی انمول ہستیاں ہیں کہ جن کا خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے اس کائنات ارض و سماوات میں کوئی نعم البدل پیدا نہیں فرمایا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نعم البدل ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ ہے، لیکن والدین کا نعم البدل کوئی اور نہیں۔ وہ صرف انسان کا والد ہی ہے یا انسان کے والدہ ہی ہے جو کہ انسان کی حیاتی ظاہری کے دوران نہ صرف بلکہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی انسان کے لیے برکتوں کا محور ہیں اور رحمتوں کا مؤثر ترین ذریعہ ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جہاں جہاں پہ ہم مطالعہ کرتے ہیں اپنی عبادات کا حکم دیا، شرک سے بچنے کی تلقین ارشاد فرمائی، وہیں پہ فوراً بعد سے اللہ پاک نے خدمت والدین، اطاعت والدین اور ادب والدین کا درس دیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اللہ پاک کی عطا کردہ تخلیق کی قدرتوں کے مراحل کے بعد جو سب سے زیادہ انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہونے والی ہستیاں ہیں وہ والدین کی ہستیاں ہیں۔ یہی بات ہم احادیث کی روح سے دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی جو کہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے اور شہادت کے رتبے پر سرفراز ہونا چاہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جانے کا خواہش مند ہوں، رتبہ شہادت سے سرفراز ہونا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ جب وہ اپنی والدہ ماجدہ کے بڑھاپے کے عالم میں زندہ ہونے کی بات عرض کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے ارشاد فرماتے ہیں، جا تم لوٹ جا واپس اپنے گھر کی طرف، اور کیا کر؟ اپنی والدہ ماجدہ کی بوڑھی اماں جان کی خدمت کر۔ وہ خدمت کرنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے گھر بیٹھے جہاد میں شمولیت کا، غزوات میں شمولیت کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ درجہ کس وجہ سے ملا۔ یہ درجہ ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارکہ کی، حکم نبوی کی اطاعت کی وجہ سے اور خدمت والدین کا فریضہ سر انجام دینے کی وجہ سے۔ آج بہت سی اولادیں ہیں جو کہ عبادات کی طرف تو مائل ہیں، مگر اس فریضہ خدمت سے، فریضہ اطاعت سے، والدین کی خدمت سے وہ بہت پیچھے ہیں، وہ کوسوں دور ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ جو عبادات کا حکم دیا، اس میں بھی اللہ پاک نے والدین کا حصہ شامل رکھا۔ رب اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب تک ہم یہ کلمات ادا نہ کریں اپنے والدین کے بارے میں، ہماری نماز نامکمل ہے، ہماری نماز ادھوری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے، لوگوں میں سے، حسن معاشرت میں سے، معاشرے میں سے سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو حق کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والدین کا حق سب سے بڑا ہے، والدین کا حق سب سے بڑا ہے۔ اور والدین کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ ہمارے لیے کیا درجہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا یا تو وہ تمہارے لیے جنت کا درجہ رکھتے ہیں یا وہ تمہارے لیے دوزخ کا درجہ رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ والدین کی ہستیاں تو وہی قابل تعظیم، قابل برکت ہستیاں ہیں، لیکن جنت اور جہنم کہلوایا کیوں؟ اس لیے بتایا، ان کے ساتھ نسبت دی، اگر تو خدمت کرے گا تو جنت کا حقدار بن جائے گا، اور اگر خدمت کی ڈیوٹی ادا نہیں کرے گا تو پھر جہنم میں جلے گا۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری والدہ مائدہ دنیا فانی کے اندر نہیں رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کی تو تھیں رضائی والدہ مائدہ، جن کو پوری کائنات سیدہ حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارکہ سے جانتی ہے۔ آپ انہی کے بارے میں دیکھ لیں کہ ہمارے رسول عربی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی رضائی والدہ مائدہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا، کتنا ادب کا تعلق تھا، خدمت کا تعلق کتنا تھا، محبت کا تعلق کتنا تھا۔ تو یہ سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ شریف ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا رول ماڈل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے سامعین گرامی قدر کہ والدین جہاں کہیں بھی ہوں، جس حالت کے اندر ہوں، قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اگر وہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں، تمہیں آواز لگائیں یا نہ لگائیں، تمہیں فوراً سے ان کی خدمت کو پہنچنا چاہیے اور ان کے رحمت والے بازوؤں کے نیچے، پروں کے نیچے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے اور پھر دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب کریم جیسا کہ انہوں نے، والدین کی ہستیوں نے مجھے بچپن میں پرورش دی، پالا پوسا، تربیت کے مراحل طے کروائے، اے اللہ تو ان کے ساتھ اسی حالت کی طرح رحم فرما۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے والدین کے لیے دعا بھی کیا کریں اپنی نمازوں میں، نماز کے علاوہ ما سوا اوقات کار کے اندر، اور یہ دعا کی قبولیت کی بھی علامت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے والدین کی خدمت کی ڈیوٹی کا فریضہ بھی ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیقات سے بہرہ ور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔